خلاف ہے۔ راستوں کے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بیان کیے کہ تم راستہ چلتے ہوئے سلام کرو، اور جو ہے راستوں پر اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو تو اس کو تم ہٹا دو۔ اسی طریقے سے راستوں کے حقوق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تو آج ہم اس کے اندر بھی کوتاہی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ فرما رہے ہیں وما ملکت ایمانکم، کہ تمہارے باندی، تمہارے غلام، آج کل باندی غلام کا جو تصور نہیں ہے، لیکن اس کی جگہ پر آج کے نوکر چاکر کوئی بھی ہو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری لمحوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام اور باندیوں کے حقوق بیان کیے، اور نماز کا حق بیان کیا، عورتوں کو حقوق بیان کیے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس کے بعد آیت کے اخیر میں اللہ فرما رہے کہ تکبر کرنے والوں کو اور شیخی بگاڑنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ بڑی ہی دلچسپ حدیث ہے۔ وہ مسلمان، وہ مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اور وہ آدمی جنت کے اندر نہیں جائے گا جب تک کہ اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ کتنا خبیث ترین مرض ہے۔ دیکھیے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اعمال سیئہ یعنی برے اعمال بہت ہیں، ہزاروں ہیں، لیکن تمام برے اعمال کو 10 میں اس کو محصور کر دیا، یعنی لمٹ کیا اس کو، اور ان تمام اعمال میں سب سے خبیث ترین عمل تکبر کی بیماری ہے۔ تکبر کی بیماری سب سے اخیر میں نکلتی ہے، اور میں جمعے میں بیان کر چکا ہوں شیطان کو راندے درگاہ کرنے والی چیز کیا تھی؟ تکبر ہی تھی۔ اور روئے زمین پر سب سے پہلی نافرمانی شیطان نے کی، اور عقلی کا جو حجتی شیطان نے کی۔ اتنی خبیث ترین برائی ہے یہ اور مرض ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اور وہ مومن جس کے دل میں ذرہ برابر یعنی رائی کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا، بعد میں جائے گا جہنم کی سزا بھگت کر۔ تو بعض صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں اچھے کپڑے پہنتے، اچھے جوتے پہنتے، اور آج کے زمانے میں اچھی اچھی گاڑیاں رکھتے، اچھے اچھے مکانات بناتے، تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تکبر ہے کیا؟ بہترین کار اگر اللہ نے کسی کو دولت دی ہے، بہترین کار میں آپ کار کو استعمال کیجئے، بہترین گاڑیوں کے استعمال کیجئے، بہترین کھانوں کو جو آپ کھائیے، بہترین کپڑے پہنیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ آدمی قبول حق سے انکار کر دے، قبول حق سے انکار کر دے، اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا اور قبول حق سے انکار کر دینا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ دیکھیے بڑے بڑے جو دنیا کے اندر مشرک اور کافر گزرے، فرعون دیکھیے، حامان دیکھیے، شداد دیکھیے، نمرود دیکھیے، ابو جہل دیکھیے، اسی طریقے سے عتبہ، شیبہ، ربیہ، یہ سب لوگ کافر رہے۔ ان کے زمانے میں نبی آئے، نبی نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، دعوت حق ان کے سامنے پیش کی، لیکن ان لوگوں نے بات نہیں مانی۔ کیوں نہیں مانی؟ ان کے اندر تکبر کی بیماری تھی۔ اگر یہ لوگ تکبر کی بیماری ان کے اندر نہ پائی جاتی تو یہ لوگ قبول حق سے انکار نہ کرتے۔ قبول حق کا انکار کرنا یہ علامت ہے کہ اس کے اندر تکبر کی بیماری تھی۔ تو تکبر کی بیماری اتنی خبیث ترین بیماری ہے کہ آدمی جنت کے اندر اس کو یہ بیماری نہیں جانے دے گی۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر پڑوسیوں کا حق بیان کیا گیا، یتیموں کا حق بیان کیا گیا، قریبی پڑوسی کا حق بیان کیا گیا، دور کے پڑوسی، سفر کے پڑوسی، اور باندی، غلام، نوکر چاکر کے حقوق بیان کیے گئے، اور تکبر کی بیماری کا بھی اخیر میں بیان کیا گیا۔ سورہ لقمان کے اندر تکبر کی بھی برا مذمت بیان کی گئی، سورہ حدید کے اندر یہ جملہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر اور شیخی بگاڑنا ذرہ برابر بھی پسند نہیں ہے۔ ایک بات اخیر میں کہہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ 34 نمبر کی آیت میں نے آپ کے سامنے ایک بات بیان کی تھی، چونکہ ایک فون آیا میرے بھائی صاحب مولانا عبدالرشید صاحب قاسمی زید احمد دو یہاں آ چکے ہیں، آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔
عالم دین ہیں، 25 سال سے مہاراشٹر میں خدمات دین کے اندر وہ مصروف ہیں، اور ہر باطل فرقے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے۔ تو ان کا صبح فون آیا کہ تم نے ایک مسئلہ بیان کیا، وہ مسئلہ صحیح نہیں ہے۔ کیا میں نے مسئلہ بیان کیا تھا؟ ابھی تو تکبر کی بات ہو رہی ہے، اگر میں اس کو قبول نہیں کروں گا گویا کہ میرے اندر بھی تکبر کی بیماری ہے، تو اس کو بیان کرنا ضروری ہے۔ وہ بات ایک میں نے بیان میں یہ کہا تھا کہ اگر دو مرد ہو تو نکاح کی مجلس میں دو گواہ ہو تو دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو جاتا، اور میں نے اور مردوں کی فضیلت میں یہ بیان کیا تھا کہ دو عورت کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ تو میری زبان سے بات کیا نکل گئی تھی، اگر 4 عورت مجلس کی نکاح مجلس میں ہو، گواہ ہو تو نکاح ہو جائے گا، میں نے یہ بیان کیا تھا۔ یہ مسئلہ بالکل غلط تھا۔ عورت چاہے کتنی بھی ہو گواہ، نکاح نہیں ہوگا، ایک مرد کا ہونا ضروری ہے۔ عورت کتنی بھی ہو، مرد اگر کسی نکاح کا گواہ نہیں ہے تو اس کا گواہ نہیں ہوتا۔ گواہ کا نکاح کب ہوگا؟ جبکہ عورتیں کتنی بھی ہوں اس کے اندر ایک مرد کا ہونا ضروری ہے۔ ایک مرد ہو 2 عورت ہو تو نکاح صحیح ہو جاتا۔ تو میں نے بیان کیا تھا 4 عورت ہو تو نکاح صحیح ہو جائے گا۔ تو بھائی صاحب نے فون کیا تو میں نے کتاب کے اندر تلاش کیا یہ مسئلہ، تو مجھ کو کتاب میں مسئلہ مل گیا۔ بھائی صاحب نے فوراً مجھ کو تنبیہ کی کہ دیکھو ذرا مسئلے کو اس کے اندر بیان کر دو پھر سے تم، کہ یہ مسئلہ تم نے جو بیان کیا 4 عورتوں کی گواہی اگر ہو تو نکاح ہوگا، یہ صحیح نہیں ہے۔ تم کتاب کے اندر بھی دیکھ لو، مولانا مشتاق صاحب نے بھی بیان کیا، جامع مسجد کے مولانا۔ تو مجھ سے جو ہے یہ زبان سے نکل گیا، بے خبری میں، جان بوجھ کر کے نہیں، بے خبری میں یہ مسئلہ میں نے نکال دیا، لیکن زبان سے یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے۔ کسی بھی نکاح کے صحیح ہونے کے لیے ایک مرد ہو 2 عورت ہو، یا کتنی بھی عورت ہو ایک مرد کا ہونا ضروری ہے۔ تو میں نے یہ مسئلہ اس لیے بیان کر دیا کہ میری زبان سے یہ مسئلہ نکل گیا تھا، اور یہ مسئلہ حقیقت میں غلط تھا۔ عورت کی گواہی میں چاہے 100 عورت کیوں نہ ہو، نکاح صحیح نہیں ہوتا۔ ان 100 عورتوں میں 10 عورتوں میں ایک مرد کا ہونا تو ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں توبہ بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیت و اخلاص سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔